شیوخ کے آداب طے شدہ ایک حقیقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے. اپنے پیروں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے رہنماؤں کا ادب، اور یہ ہمیشہ اس کی آگے تبلیغ بھی ہونی چاہیے. مگر یہ یاد رکھیں کسی پیر کے پیر ہونے تک جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں. کسی رہبر کے رہبر کہلانے حقیقت میں وہ بڑی کڑی شرائط. کسی استاذ کے استاد ہونے کے لحاظ سے بڑی کڑی شرائط ہیں. مگر والد تو والد ہی ہے نا. والد جو ہے اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، صحیح العقیدہ مومن ہے، اس کے لیے تو یہ آداب قرآن و سنت میں بتائے. یعنی ایسا کوئی تقابل نہیں کہ ادھر کوئی دوسری طرف کمزوری ہو، نہیں، وہ بھرپور ہو. مگر اپنے گھر میں رہنے والے اپنے والد کو جو بالیقین تمہارا باپ ہے یہ بھی قبلہ کعبہ ہے، اس کو یعنی عام نہ سمجھا جائے. اور کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کی کہ جس سے صبح و شام اپنے باپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے. یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا. اور کتنا مالدار وہ شخص ہے جس کو روزانہ اپنی امی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا اور یہ بڑا قیمتی موسم ہے. اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ہی سب کچھ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بہقی نے شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ بھر جاتا ہے. مگر ایک شرط ہے، اس شرط کو پیش نظر رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 7856 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار، ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی، نیک بیٹے کی بات ہو رہی ہے، نیک بیٹی کی بات ہو رہی ہے. ینظر نظر رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا. جب نیک بیٹا باپ کی طرف یا والدہ کی طرف، یعنی یہ بھی بیلنس دیکھنا چاہیے. اس حدیث میں تو دونوں کے لیے ہے. قالو پوچھا گیا الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جب والدین کی طرف وہ ہے نیک، یہ پیار سے دیکھتا ہے، گھور کے نہیں دیکھتا، نافرمانی کی اداؤں میں نہیں دیکھتا، پیار سے دیکھتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس ایک نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہاں یہ کہ سال کا انتظار کیا جائے، کہاں یہ کہ پھر ویزا لگے یا نہ لگے، کوٹا ملے یا نہ ملے، نام منظور ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کی آگے شرائط مناسک. اور ادھر گھر میں بیٹھا ہے اپنے والدین میں سے کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو سفر کے بغیر ہی، دور جائے بغیر ہی، پیسہ خرچے بغیر ہی اس کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. قالوا وان نظر كل يوم 100 مرہ. یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہم پہ احسان ہے. آج اپنے طور پر تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے تھے، یہ کہ جواب شاعر ہی دے سکتے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فائدہ کہ ایک نظر پر مقبول حج، تو اگر کوئی اپنے والدین کو بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بلکہ 100 بار دیکھے تو کیا اس کے 100 حج بن جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر واتیاب. فرمایا رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے، یہ 100 بار دیکھے رب اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اب جدا جدا دونوں کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده، یہ ہے مومن گھرانہ. کافر کے گھر میں یہ تجلیات نہیں. ادھر بیٹا اور باپ دونوں دیکھ رہے ہیں اور ادھر رحمتوں کے کوٹے ازل سے منظور ہو چکے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولده، جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے فسر به، دیکھتے ہی اسے مسرت ہو، روح خوش ہو جائے بیٹے کے اچھے کاموں پر، کارناموں پر، اس کی اطاعت پر، اس کی اعمال صالحہ پر. بیٹے کو دیکھ کے جب باپ خوش ہو کان للولد عتق نسمہ، تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا. یہ ہے مومن کا گھر. رشتہ تو کافر کا بھی اپنے ابے امی سے ہے، یہودی کا، سکھ کا، ہندو کا، مگر وہاں دین اسلام نہیں، تو وہاں ویرانیاں ہیں اور یہاں دین اسلام ہے. اور یہ گھرانہ اگر کسی ولی کا ہے، غوث کا ہے، کتب کا ہے، پھر تو نور نہ نور. مگر دین نے تو مزدور کے گھرانے کو بھی شان دی. یہ صحیح العقیدہ مومن ہے، اگر چکٹیا ہے اس کی، وہ بھی ایک گھرانہ ہے. وہاں بھی
इस देखने पर यह अजर में रहा है। कोई किसान है, काश्तकार है, लोहार है, कुम्हार है, कोई भी है मूमिन, तो वहां उस घर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने ये इत्माम कर रखा है। अब देखो निगाह से देखने में कितनी ताकत लगती है। चलो जोरे बाजू हुआ, कोई दौड़ना पड़े, कोई उठाना पड़े, चलो कम से कम जुबान हिलाने में, ये तो सिर्फ निगाह से देखने में। लेकिन ये है कि नेकी हो, बेटे की करतूत ऐसे ना हो कि बाप देखे तो रूह को अजियत हो, बेटे को बाप देखे कि खुश हो जाए। देखो हाफिज है, कारी है, आलिम है, हाजी है, नमाजी है, ये नमूस रिसालत का मुहाफिज है, ये दीन का मुजाहिद है, ये मुदर्रिस है, ये मुबल्लिग है, ये पारसा है, परहेजगार है। इस बुनियाद पर वालिद का भी इम्तिहान है। कभी तो वो वालिद होता है कि बेटे ने डांटा मारा है, बाप खुश हो रहा है, बेटा माजला लोगों की हुकूक गस्व कर रहा है, बाप खुश, उसको शोर की बात नहीं। हर चीज की कुछ हुदूद व क़ुयूद है। खुशी इस काम की कि नेक है, इस नेकी पर देखो खुद ब खुद अब क़यामत के दिन पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा कि अल्लामा अब्दुल रशीद उवैसी के नामा अमाल में कितने गुलामों की आज़ादी का सवाब लिखा है। हम में से जो भी अपने वालिदैन को राजी कर रहा है, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है, हम नहीं लिख रहे, मगर जहां हिसाब है वहां तो भूलना है ही नहीं, सब लिखा जा रहा है। तो फिर औलादे, ये एक ऑटोमेटिकली निजाम चल रहा है। कितने गुलाम आजाद कर दिया, आज वैसे करना हो तो मिलते ही नहीं गुलाम, वो जिसको आजाद करना है, ये मुसलसल साहब है। और कितने हज हैं, वैसे तो जिंदगियां थोड़ी थोड़ी है और साल में एक ही हो सकता है, लेकिन ये हज इनमें 100 भी हो सकता है।